السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 14۔ قرآن مجید کو کس کے زمانے میں جمع کیا گیا؟ کس نے جمع کیا؟ تو عام طور پہ لوگوں کے بیچ میں یہ مشہور ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا۔ یہ دو بات عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے۔ تو دیکھیے، قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھا جاتا تھا، اور اس بات کو پہلے کے درس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ صحابہ کرام کی باقاعدہ ایک جماعت تھی، ایک گروپ تھا۔ جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کسی صحابی کو بول کر کے قرآن مجید کو لکھوا دیتے تھے۔ ہمیشہ، چاہے ایک آیت ہو یا دو آیت ہو یا بہت ساری آیت ہو یا مکمل سورت ہو، اسی وقت کسی نہ کسی صحابی کو بول کر کے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے تھے۔ تو پورا قرآن مجید نبی کے زمانے میں ہی لکھا ہوا تھا، اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ رہی بات ایک جگہ جمع کرنے کی، ایک جگہ ترتیب دینے کی، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ رائٹنگ میں، لکھت روپ میں ایک جگہ جو جمع ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ورنہ ذہنی طور پر اور دلوں کے اندر جو محفوظ تھا، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو نبی کے زمانے میں ہی جمع ہو گیا تھا۔ لوگوں نے جو حفظ کیا، جو یاد کیا، جو سینوں میں محفوظ تھا قرآن مجید، وہ مرتب تھا سینوں میں صحابہ کرام کے زمانے میں ہی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے قرآن مجید مرتب تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا، لیکن ذہنوں میں اور دلوں کے اندر محفوظ تھا، مرتب تھا، جمع تھا۔ کیا دلیل ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن کی تالیف کرتے تھے، قرآن کو جمع کرتے تھے، قرآن کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ تو نبی کے زمانے میں ہی قرآن جمع تھا، یعنی مرتب انداز میں جمع ہوا تھا، یاد کیے ہوئے تھے صحابہ کرام، دلوں میں، سینوں کے اندر محفوظ تھا۔ تو قرآن مجید کی جو جمع کی بات آتی ہے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ جمع ہوا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ان کے زمانے میں، لیکن یہ کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، سینوں میں مگر محفوظ تھا، مرتب انداز میں۔ ٹھیک ہے؟ اب صحابہ کرام جو لکھتے تھے قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے، وہ الگ الگ چیزوں پر لکھتے تھے، کیونکہ اس وقت باقاعدہ اس طرح سے ڈائری، یہ بک، یہ کاپی، یہ سب نہیں تھا اس وقت۔ تو قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا کئی چیزوں پر، کچھ کاغذ بھی جو اس وقت کے حساب سے جو بھی میسر تھے اس پر، اور ہڈیوں پر، ہڈیوں کے علاوہ کھجور کی ٹہنی پر، پتھر پر، لکڑی پر اور چمڑوں پر، اس طرح سے مختلف جگہوں پر قرآن مجید کی آیتیں اور سورتیں لکھی ہوئی تھی۔ کھجور کی ٹہنی، پتھر، ہڈی، لکڑی، چمڑے، اس طرح سے لکھی ہوئی تھی ان سب چیزوں پر قرآن مجید کی آیتیں۔ ہوا یہ کہ جب جنگ یمامہ ہوا تو اس میں بہت سارے قرائے کرام، صحابہ کرام میں سے حفاظ کرام، جو حافظ قرآن تھے صحابہ کرام میں سے، وہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، یہ زمانہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، کیونکہ حفاظ کرام، حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو ڈر ہے کہیں کوئی قرآن کا حصہ کوئی ضائع نہ ہو جائے۔ تو اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں گے، لکھ دیں گے،
رائٹنگ میں ایک جگہ جمع ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے محفوظ ہو جائے گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کریں. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات مجھے کہی گئی تو مجھے ایسا لگا کہ اگر مجھے پہاڑ کو کہا جاتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دو تو شاید میرے لیے یہ آسان ہوتا ہے، لیکن قرآن کو جمع کرنا تو بہت مشکل مجھے لگ رہا تھا. لیکن پھر بھی ان کا مشورہ تھا صحابہ کرام کا اور یہ کام اچھا تھا تو میں تیار ہو گیا. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے، اس کمیٹی کے ذمہ دار بنے، ہیڈ بنے. اور اس طرح سے قرآن مجید کو الگ الگ جگہوں پر جو لکھا ہوا تھا، ہڈی پر، چمڑوں پر، کھجور کی ٹہنیوں پر، وہاں سے لے کر کے ایک جگہ جمع کیا گیا، ایک جگہ لکھا گیا. اور اسی طرح صحابہ کرام جو قرآن کو یاد کیے ہوئے تھے تو ان سے بھی سنا. تو جمع کرنے میں دو باتوں کا خیال رکھا، دو اہم باتوں کا، کہ نمبر ایک کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو وہ کہیں نہ کہیں لکھی ہونی چاہیے، وہ لا کے دکھاؤ. یہ پورا اعلان ہوا صحابہ کرام کے بیچ میں مدینے کے اندر کہ وہ لا کے دکھاؤ کہاں پر لکھا ہوا. اچھا وہی لکھا ہونا چاہیے جو نبی کے زمانے میں لکھا گیا تھا، وہی قبول کیا جائے گا بس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے جن لوگوں نے لکھا قرآن مجید کو اور جہاں پر لکھا وہ لے کر کے آؤ ثبوت. اور نمبر دو کہ وہ آیات یا وہ صورتیں کسی نہ کسی کو یاد بھی ہونی چاہیے، تو سینے میں محفوظ بھی ہو اور کہیں نہ کہیں لکھا بھی ہو. ان دو چیزوں کو بیس بنا کر کے انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کی شروعات کر دی اور کاغذ کے اندر لکھنا شروع کیا. کس نے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے اس بات یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے بتایا گیا درس کے اندر کہ بہت سے صحابہ کرام لکھتے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا وہ کون تھے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو چنا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، اس کے باوجود بھی ان کا انتخاب کیا گیا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایکسپرٹ کا خیال رکھنا چاہیے. جو انسان جس چیز کا ماہر ہو، جس فیلڈ کا ماہر ہو، جس فن کا ماہر ہو، اسی کو وہ کام دینی چاہیے. آج جو لوگ دو کتابیں پڑھتے ہیں، کسی عالم کے دو بیان سن لیتے ہیں، کچھ مہینے کے کورس کر لیتے ہیں، وہ خود دائی بن جاتے ہیں، دائیا بن جاتے ہیں، تقریر کرنا، سوالوں کا جواب دینا سوشل میڈیا پہ یا آف لائن شروع کر دیتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. کتنی بڑی باتیں دیکھیے، کتنے صحابہ کرام کے رہتے ہوئے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا قرآن کو جمع کرنے کے لیے، کیونکہ کئی سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور قرآن کو لکھتے تھے. وہ ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے قرآن کو لکھنے کے، تو اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو دی گئی. تو بہرحال کافی محنت کے بعد، جستجو کے بعد قرآن مجید الحمدللہ پورا جمع ہو گیا. ایک ساتھ الگ الگ جگہوں پر جو لکھا ہوا تھا اس کو ایک جگہ کر دیا گیا، ایک جگہ لکھ دیا گیا. اب یہ ایک مصحف تیار ہو گیا. یہ پہلا اتفاق تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مصحف کی شکل میں، ایک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع ہوا. اب یہ مصحف، یہ قرآن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. پھر ان کی وفات کے بعد یہ چلا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے پاس تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ قرآن چلا گیا ان کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم مسلمانوں کی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہی کے پاس تھا. پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، اس وقت کئی ملک فتح ہو چکے تھے اور بہت سے غیر عربی، یعنی جس کی زبان عربی نہیں تھی، اجمی لوگ الحمدللہ مسلمان ہو گئے. تو اب مسلمان جو ہوئے نئے لوگ جس کی زبان عربی نہیں تھی، وہ قرآن کو غلط طریقے سے پڑھتے تھے، بہت غلطیاں کرتے تھے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ قرآن کو پہنچایا جائے، لوگوں تک جمع کیا جائے ایک جگہ. لوگ اختلاف کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے خبر بھجوائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ جو قرآن آپ کے پاس محفوظ ہے میرے پاس دیجیے، ہم اس کی نقل کریں گے، یعنی کاپی تیار کریں گے، اس کا نسخہ تیار کریں گے، پھر یہ اصلی آپ کے پاس واپس کر دیں گے. تو انہوں نے دے دیا. پھر دوبارہ پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام کو بلایا گیا اور ایک کمیٹی نے مل کر کے اس اصلی مصحف کو دیکھ کر کے اور بھی کئی نسخے، کئی کاپی تیار کیے. تقریباً 6 یا 7 کاپی اس کی تیار کی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک مدینہ میں رکھا گیا، ایک مکہ بھیجا گیا، ایک سیریا بھیجا گیا، ایک عراق بھیجا گیا،
ایک بحرین بھیجا گیا، ایک یمن بھیجا گیا قرآن مجید کو، اور جو اصلی نسخہ تھا، جو اصلی کاپی تھی قرآن کی، وہ واپس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ ہوا کہ دوبارہ قرآن جو جمع ہوا تھا اسی کو اور نقل کر کے تمام مسلم ممالک میں پھیلا دیا گیا، بھیج دیا گیا۔ تو یہ تھی قرآن کی ترتیب، قرآن کو جمع کرنے کا پورا واقعہ اور وجہ، یہ پوری معلومات۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4679، اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔